آپ کہیں بھی دفن کریں، انڈیا میں کریں، پاکستان میں کریں، یورپ، امریکہ، کہیں بھی کریں، جائے گا وہ وادی السلام یا وادی برود، وہیں پہ اس کو جانا ہے۔ لیکن اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو تم وادی برود جا رہے، لیکن وادی برود جانے کے بعد بھی اگر تمہارے اعزاء، تمہارے فیملی ممبرز یا تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جو کنٹینس تمہارے لیے کار خیر ہے، مثال کے طور پہ کوئی مسجد تم نے بنا دی، کوئی مسجد بنا دی، تو جب تک وہاں پہ عبادت ہوگی اس کا اجر تم کو ملتا رہے گا۔ کوئی مسجد میں تم نے ایک اینٹ لگا دی، صرف ایک اینٹ، ایک بریک، یہ اللہ کے رسول کا سرکار کا جملہ ہے کہ جو مسجد میں ایک اینٹ لگاتا ہے اللہ اس کو جنت میں ایک محل عطا کرتا۔ تو آپ نے ایک اینٹ لگا دی، جب تک اس مسجد موجود ہے، کنسٹرکٹ موجود ہے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت ہو رہی، اور عبادت میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف نماز ہو رہی، بلکہ اگر کوئی بندہ آ کے وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا، کوئی بندہ آ کے وہاں پہ استغفار کر رہا، کوئی بندہ آ کے وہاں پہ تسبیح پڑھ رہا، تو ہر چیز کا اجر تم کو ملے گا، اس لیے کہ تم نے مسجد بنائی ہے، امام بارگاہ بنایا۔ اسی طرح اگر تم نے کسی اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیا، کتنے واقعات ہیں، نیک اور صالح بنا دیا، اور وہ اولاد بار بار دین کا کوئی کام کر رہی، یہاں تک ہے کہ وہ نماز پڑھ رہی، وہ روزہ رکھ رہی، اس کا اجر بھی تم کو ملے گا۔ ماں باپ کو تم نے ان کو صراط مستقیم پہ لایا، تم نے ان کو یہ چیزیں سکھائیں جس کی وجہ سے ان کو یہ اجر وہاں پہ ملے گا۔ یہ اتنا کریم ہے پروردگار، اس کے کرم کا اندازہ نہیں۔ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ تو دوستو جب اتنا کریم پروردگار ہمارے ساتھ ہے تو اس کے لیے کوئی آپ ایصال ثواب کرتے رہو، بندوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، اور کریم پروردگار کی بارگاہ سے اجر لیتے رہو۔ کوئی بندہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو ہمیشہ رہوں گا، رہنے کوئی نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں صاف کہہ رہا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، یعنی جو آیا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے، he has to go back۔ کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ صرف اس کا راز ہے، اس کی سیکرٹ ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہر لمحہ تم موت کے قریب ہوتے جا رہے، ایک لمحہ گزرا، یہ میرے مولا کا جملہ ہے، ایک لمحہ گزرتا ہے تم موت کے قریب ہو جاتے، تم لحد کے قریب ہو جاتے، برزخ کے قریب ہو جاتے، روز محشر کے قریب ہو جاتے، قیامت کے قریب ہو جاتے۔ ان ساری چیزوں کے لیے یہ ایصال ثواب، جتنا کر سکتے، میرا جملہ غور سے سنو، جتنا تم کر سکتے اتنا ایصال ثواب کرو۔ مثال کے طور پر تم نے 5 پاؤنڈ کسی کو دیے، دو، اگر کوئی آ کے مانگ رہا، یہ دیکھ کے بولو کہ اس کا ثواب میری ماں کو دے دو، میرے باپ کو دے دو، میرے بھائی بہنوں کو دے دو۔ مسلسل ایوری ڈے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن، کوئی نہ کوئی ایصال ثواب اپنے مرحومین تک پہنچاؤ۔ ہر ذریعے سے آپ پہنچا سکتے ہیں، نماز کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، کسی مومن کی مدد کے ذریعے سے، ہر چیز سے ذکر حسین، اور سب سے چیز جو ایصال ثواب کا فائدہ ہے وہ ذکر حسین کا ہے۔ آپ مثال کے طور پر کوئی زیارت پہ جا رہا مولا حسین کی، کوئی زیارت پہ جا رہا، اگر آپ نے اس میں شریک ہو گیا اس کا ثواب، کوئی مجلس کروا رہا کسی امام بارگاہ میں، آپ لے کے جا کے نیاز حسین دے دیا، اس کا ثواب، اور یہ نیت کرو کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دو۔ اہل بیت چینل پہ اتنے ماشاءاللہ ہر تھرسڈے یہ مجلس ہوئی، کتنے ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ بولیں کیوں پے کروں، 100 پاؤنڈ چلے جائیں گے، بابا 100 پاؤنڈ نہیں جا رہے، 100 پاؤنڈز نہیں جا رہے، یہ 100 پاؤنڈز تمہارے جو مرحوم ماں اور باپ ہے نا ان کے لیے جا رہے۔ آپ نے ابھی فاروق بھائی سے بھی سنا کہ آج کی رات روحیں آتی ہیں، یہ واقعہ ہے کیا؟ آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں واقعہ بتاؤں۔ اللہ